سورہ الاعلی تعارف. سورہ الاعلی سورہ التکویر کے بعد نازل ہوئی. یہ سورہ الاعلی مکیہ ہے اور اس میں ایک رکوع ہے، 19 آیتیں ہیں، 72 کلمے ہیں اور 291 حروف ہیں. اور اس کے مضامین میں یہ ہے کہ خلاصہ کہ لوگوں پچھلے صحیفوں میں بھی یہی بات کی گئی اور تمہیں اس قرآن میں بھی یہی سمجھایا جا رہا ہے کہ کامیاب وہ ہوگا جس نے اپنے اندر کو ستھرا کر لیا، اللہ کا نام زبان سے لیا، اندر بھی وہی رکھا. توحید اوپر اوپر سے نہیں، توحید دل میں بھی ہو اور اسی توحید کا اظہار زبان پر بھی ہو. کیونکہ مکہ میں بھی کچھ بعد ایسے لوگ تھے کہ جو منافق ہو گئے تھے، حضور کے پاس آ کر حضور کی باتیں کرنا اور باہر جا کر ابو جہل کو خوش کرنا. تو ان منافقین کے لیے بھی کہا کہ نہیں، ذکر بھی اللہ کا کرو اور اپنے دل کو بھی صاف رکھو. دل کے اندر بھی جو ہے نا توحید ہونی چاہیے اور شرک کو مٹاؤ. دل پاک صاف ہونا چاہیے، کفر و شرک سے، بے ادبی سے، گستاخی سے. دل کو پاک صاف کرو. لیکن تم دنیا کی جیتی زندگی کو اہمیت دیتے ہو. حقیقت یہی ہے کہ جب تک تم دل کو صاف نہیں کرو گے، تزکیہ نہیں کرو گے، تو کامیابی نہیں ملے گی. یہ پورے اس سورت کا خلاصہ ہے. جب یہ سورت نازل ہوئی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے کلمہ مبارکہ پہلے کلمے کو قبول کیا اور فرمایا سبح اسم ربک الاعلی. لوگوں اپنے سجدوں کو اس آیت سے سجا لو. عرض کیا حضور کس طرح کریں؟ فرمایا جب تم سجدے میں جاؤ تو اسی آیت کے مفہوم میں یوں پڑھا کرو سبحان ربی الاعلی. تو نماز سجدہ اللہ کا ہے پر طریقہ مصطفیٰ کا ہے. سبحان اللہ. عبادت اللہ کی ہے اور طریقہ مصطفیٰ کا. سورۃ الاعلی تلاوت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي يخرج المرعى فجعله غثاء نحوا سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وابقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. سورة الأعلى ترجمہ کنز الایمان. اپنے رب کے نام کی پاکی بولو جو سب سے بلند ہے، جس نے بنا کر ٹھیک کیا اور جس نے اندازہ پر رکھ کر راہ دی. جس نے اندازہ پر رکھ کر راہ دی اور جس نے چارہ نکالا اور پھر اسے خشک سیاہ کر دیا. اب ہم تمہیں پڑھائیں گے کہ تم نہ بھولو گے مگر جو اللہ چاہے. بے شک وہ جانتا ہے ہر کھلے اور چھپے کو. اور ہم تمہارے لیے آسانی کا سامان کر دیں گے تو تم نصیحت فرماؤ اگر نصیحت کام دے. عن قریب نصیحت مانے گا جو ڈرتا ہے اور اس سے وہ بڑا بدبخت دور رہے گا جو سب سے بڑی آگ میں جائے گا پھر نہ اس میں مرے اور نہ جیے. بے شک مراد کو پہنچا جو ستھرا ہوا اور اپنے رب کا نام لے کر نماز پڑھی. بلکہ تم جیتی دنیا کو ترجیح دیتے ہو اور آخرت بہتر اور باقی رہنے والی. بے شک یہ اگلے صحیفوں میں ہے، ابراہیم اور موسیٰ کے صحیفوں میں. سورۃ الاعلی تفسیر. ناظرین و ناظرات، سامعین و سامعات، اللہ کے پیارے بندو، رسول پاک کے غلاموں، قرآن مجید فرقان حمید کا آخری پارہ آپ سن رہے ہیں. بڑی توجہ فرمائیے.
اور اللہ کے قرآن کے اندر اپنی غور اور فکر کو بہت ادب کے ساتھ متوجہ رکھیے. کیا پتا کس وقت کوئی خصوصی نور کا اور پیار کا اور فیضان کا اور انعام ربانی کا کوئی آپ کی طرف جلوہ بھی آ جائے. اس لیے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، جس وقت قرآن پڑھا جائے، فَاسْتَمِعُوا لَهُ، بہت توجہ کے ساتھ اسے سنا کرو. وَانصِتُوا، خاموش رہا کرو قرآن کی تلاوت کے درمیان. کیوں؟ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تمہیں سمجھ آئے یا نہ آئے، تم ادب کے ساتھ سر جھکا کے رہو گے، خدا کی رحمتیں تمہارے اوپر برستی رہیں گی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اکثر کبھی کبھی جمعہ کی نماز میں سورہ اعلیٰ کی تلاوت فرمایا کرتے تھے. وہ کیا گھڑیاں ہوں گی، وہ کیا منظر ہوگا جب اللہ کے محبوب جمعے میں نماز کے اندر سورہ اعلیٰ کی تلاوت کرتے ہوں گے. وہ کیا گھڑیاں ہوں گی. اللہ کبھی خواب میں ہی ہمیں حضور کے جمعے والی تلاوت سنا دے. میں بھی آمین کہتا ہوں، آپ بھی کہہ دو آمین. ابھی آج حضرت قبلہ کعبہ حضرت علامہ استاذ العلماء علامہ جمیل احمد صاحب نعیمی دامت برکاتہم القدسیہ نے فرمایا نا کہ وہ حضوری والے بزرگ تھے. حضرت سیدنا خواجہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، وہ حضوری والے تھے. وہ تو حضوری والے تھے، بڑی اونچا مقام ہے حضوری. ان کے قدموں کی خاک کے صدقے ہم یہ کہتے ہیں کبھی زندگی میں خواب میں حضور کی ایسی زیارت ہو کہ حضور قرآن پڑھ رہے ہوں اور ہم سن رہے ہوں. ایک بزرگ تھے حضرت شیخ شبلی رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کے منہ سے خوشبو آتی تھی، ایسی خوشبو آتی تھی کہ پورا گھر معطر ہو جاتا. لوگ کہتے آپ نے کون سا عطر لگایا ہوا ہے؟ فرماتے عطر تو نہیں لگایا ہوا، بس میں حضور پر درود و سلام کثرت سے پڑھتا اور روزانہ قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہوں. تو ایک دن حضور کی زیارت ہوئی اور رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا شبلی تو اپنا منہ کھول. خواب میں حضور کی زیارت ہوئی اور حضور نے فرمایا شبلی اپنا منہ کھول. بس میں نے جو اپنا منہ کھولا تو میرے منہ کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا منہ میرے منہ کے ساتھ رکھ کر حضور نے سورہ یاسین پڑھنا شروع کر دی اور پوری سورہ یاسین حضور نے میرے منہ میں پڑھی. بس یہ خواب میں جو حضور نے میرے منہ میں سورہ یاسین پڑھی ہے، یہ خوشبو ساری اسی سورہ یاسین کی ہے. حضور خواب میں بھی آ کر جس پہ کرم فرما دیں تو اس کو ایسے خوشبوئیں عطا ہو جاتی ہیں. اللہ اللہ اللہ، اس پہ ایسے کرم ہو جاتے ہیں. اللہ پاک آپ پر اور مجھ پر، ہم سب پر ایسے کرم فرمائے. فرمایا کہ سبح اسم ربک الاعلی، اپنے رب کے نام کی پاکی بولو جو سب سے بلند ہے. یہ اللہ پاک اپنے محبوب سے فرما رہا ہے کہ آپ اپنے رب کے نام کی پاکی بولو. تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سننا چاہ رہا ہے. اللہ وہ سننا چاہ رہا ہے. اللہ پاک چاہتا ہے کہ میں محبوب میرا میری تعریف کرے، میری حمد کرے اور میں سنوں. یہ اللہ پاک چاہ رہا ہے نا، اسی لیے فرمایا سبح اسم ربک الاعلی، تعریف اس کی کرو. تو تعریف خود سکھا بھی رہا ہے. کیا؟ الذی خلق فسوا، جس نے سب کو تخلیق کیا، بنایا اور پھر ہر ایک کو درست درست بنایا. کائنات میں حسن پھیلا ہوا ہے، ہر چیز اپنی اپنی جگہ پر خوبصورت ہے، ہر چیز اپنی اپنی جگہ پر ایک کمال حسن رکھتی ہے، ایک کمال اس کے اندر ایک موزونیت ہے. والذی قدر فہدا، جس نے اندازہ پر رکھ دی، ہر چیز اندازہ پر رکھ کر راہ دی، اندازے مقرر کیے اور اس کے مطابق اسے چلا دیا. والذی اخرج المرعى، زمین سے چارہ نکالتا ہے وہی. فجعلہ غثاء نحوا، اسی چارے کو جس میں پانی ٹپک رہا تھا چند دنوں کے بعد وہ پیلا زرد ہو جاتا ہے، اس کو آگ لگ جاتی ہے، وہ جل جاتا ہے. سنقرئک فلا تنسا، محبوب میں آپ کو پڑھاؤں گا، آپ کبھی نہیں بھولیں گے، آپ کو یاد رہے گی. الا ما شاء اللہ. مفسرین فرماتے ہیں کہ یہاں تعلیم امت مراد ہے.
بات حضور سے کر رہا ہے لیکن سنا امتیوں کو رہا ہے کہ امتیوں تم میرے محبوب سے لگ جاؤ، تمہارے حافظے تیز ہو جائیں گے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کو کسی نے کہہ دیا حافظ قرآن، آپ اسی وقت قرآن مجید لے کر بیٹھ گئے اور روزانہ ایک پارہ قرآن مجید یاد کرتے رہے، 30 دنوں کے اندر پورے قرآن کے حافظ ہو گئے۔ اولیاء اللہ کے بارے میں یہ حافظے تیز کیوں ہیں کہ وہ بارگاہ رسالت سے جڑ گئے ہیں، بارگاہ رسالت سے جڑ گئے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو واقعہ تو تقریباً تمام ہی کتبوں کے اندر احادیث کی کتابوں میں موجود ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور سے عرض کرتے یا رسول اللہ میرا حافظہ کمزور ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کشتہ نہیں بتایا، کوئی نسخہ نہیں بتایا، فرمایا جھولی بچھا۔ اللہ، کیا فرمایا؟ جھولی بچھا۔ اب وہ تھے عشق والے اور ادب والے، وہ بھی سامنے عقل والے نہ تھے نا، دنیا کی عقل والے، کہ وہ کہتے حضور حافظہ میرا کمزور ہے اور آپ فرما رہے ہیں جھولی بچھا۔ نہیں، ان کو معلوم تھا کہ عقل والے تیری دنیا سے پریشان گئے، عقل والے تیری دنیا سے پریشان گئے، عشق والے تجھے ہر رنگ میں پہچان گئے۔ ابو ہریرہ جھولی پھیلاؤ۔ اللہ کا شکر ہے مجھے حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پہ حاضری دینے کا شرف حاصل ہوا ہے۔ دمشق میں شام شریف کے اندر ان کا مزار شریف ہے، دمشق کے بازار شام میں ان کا مزار شریف ہے، جامع مسجد اموی کے باہر گلی میں۔ تو اوپر لکھا ہوتا حضرت عبد الرحمن بن صخر۔ میں نے کہا یہ تو حضرت ابو ہریرہ کا مزار ہے۔ بس پھر ہم حاضر ہو گئے، ہم نے کہا حضور جھولیاں آپ نے پھیلا پھیلا کے لیا ہے حضور سے فیض، تو تھوڑا سا کچھ ہمیں بھی عطا فرما دیں۔ آپ کو تو جھولیاں بھر بھر کے ملا ہے، ہمیں تھوڑا سا ہی دے دیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پتہ نہیں مجھے ان سے بہت پیار ہے، بڑا ان کے ساتھ ایک میرے دل میں ایک عجیب ہی ایک عشق ہے اور محبت ہے۔ سارے صحابہ کرام مجھے اچھے لگتے ہیں مگر حضرت ابو ہریرہ کی ایک اپنی شان ہے، سبحان اللہ۔ بلیاں جیب میں ڈالے ہوتی تھی، چھوٹی چھوٹی بلیاں۔ ایک دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نظر کرم فرمائی، حضور کو پسند آ گئی یہ ادا ان کی، فرمایا یا ابو ہریرہ او چھوٹی چھوٹی بلیوں کے باپ ادھر آ، او بلیوں والے ادھر آ۔ جی آج اولیاء اللہ اور مشائخ کے معمولات میں ایسی باتیں ہیں نا کہ بعد اولیاء اللہ کے ناموں میں ایسے القابات ہوتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں جی یہ کیا؟ وہ بابا حضور کے دروازے میں بھی ایسے بابے موجود تھے جن کو حضور فرما رہا ہو بلیوں والا بابا، سبحان اللہ۔ حضرت ابو ہریرہ جی یہ بلیوں والا بابا ہے جی۔ حضرت مولا علی کو فرماتے تھے یا ابا تراب، او مٹی والے بابا، سبحان اللہ جی۔ یہ حضور کی عطائیں۔ تو حضور نے فرمایا چادر بچھاؤ، حضرت ابو ہریرہ نے چادر بچھا دی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہوا میں سے کسی چیز کو بھرا اور بھر کر ابو ہریرہ کے کپڑے میں ڈال دیا، پھر ہوا میں سے بھرا اس کی چادر میں ڈال دیا، پھر ہوا میں سے کچھ ہاتھ میں کچھ چیز بھری اور پھر ان کی چادر میں وہ چیز ڈال دی۔ فرمایا ہریرہ، اے ابو ہریرہ اس کو اٹھا کے اپنے سینے سے لگا لے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے جو ہی اس کو اٹھا کر سینے سے لگایا میرا سینہ روشن ہو گیا، حافظہ تیز ہو گیا۔ ماشاءاللہ۔ اس کے خواص میں یہ بات بھی آتی ہے کہ سورہ الاعلی کسی بڑے سفر پہ جانے سے پہلے 3 بار پڑھ کر جاؤ تو اس سفر میں انشاءاللہ خیر خیریت رہے گی، کسی قسم کا بھی ناگہانی حادثہ نہیں پیش آئے گا، اللہ پاک خیر خیریت سے وطن واپس لائے گا۔